حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، مدینہ طیبہ آ گئی تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لیے مکان، ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا، وہیں رہنے لگی۔ اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا، وہ بھی بڑا عجیب دن تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے، وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا، جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا، میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی۔ کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی، نوکرانی تھی، اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا۔ اس زمانے میں چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے، کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پہ لگائے جاتے تھے، وہ بچی پہنتی تھی تو کہتی ہوں بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی۔ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا، یہ بخاری میں موجود ہے، گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی۔ گھر میں کچھ چوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے؟ ملازمین پہ۔ کہتے انہوں نے مجھے بڑا مارا، بڑی تکلیف تھی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی لی، میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا، ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی، ملازم کو اتنا مارا کہ وہ چارپائی پہ پڑ گیا، پولیس والوں سے اتنی مار پروائی گئی کہ وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑ گیا اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ سیٹھ صاحب اور گھر والے آ کے مرنے والے کے کان میں معافیاں مانگ رہے ہیں، کان میں۔ تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے، تمہارا زور چلتا تھا نا تو تم نے قانون خریدا اور تم نے اسے جتنا ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی، تمہارے پاس جو عدالتیں تھیں تم نے وہاں کارروائی کی، اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی۔ یہ کمزور تھا نا، کچھ کر نہیں سکا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تو نے اسے مارا تھا۔ وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا، مجھے تکلیف دی، میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چیل لے گئی ہے پر وہ نہیں مان رہے تھے، اماں جی انہوں نے مجھے بڑا مارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا، مجھے تکلیف دے رہے تھے، رسوا کر رہے تھے، تو میں نے اپنے رب سے مدد چاہی، میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی، میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے۔ کہتی ہے وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہی لے کے واپس آ گئی اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا وہ مجھے چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئے، وہ میری بے گناہی جان گئے، لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا، اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا، وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا، پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو آنسوؤں والوں کے آنسوؤں پہ بڑا کرم فرماتا ہے، وہ تو قسم پرسی میں آ جاتا ہے، اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیتی۔ تو بھائی جب آپ پر اللہ کی حکمت کے تقاضے پورے ہونے لگیں اور زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ محسوس کریں کہ تنہا رہ گئے ہیں اور کئی اپنے بھی مخالفین کی جماعت میں نظر آنے لگے ہیں، تو اس وقت پھر دل، روح، زبان اور ذہن کو یکجا کر کے سمجھ لینا کہ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو رب کی رحمتیں اس وقت بھی ساتھ رہتی ہیں اور اللہ کی مدد اس وقت بھی بندے پہ کرم نوازی کرتی ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، لطف کی بات یہ ہے یہ بھی بخاری میں ہے، یہ بھی واقعہ بخاری میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے ایک بندے سے قرض مانگا،
اس نے کہا مجھے قرضہ دو. وہ کہنے لگا کہ کتنا قرضہ؟ اس نے کہا 1000 دینار. دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا. 1000 دینار چاہیے. اس نے کہا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ غریب کا گواہ بھی کوئی نہیں بنتا. کبھی الجھ جائے نا کوئی بندہ تو کئی اپنے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کے قول فعل کے ذمہ دار نہیں ہیں. ایک غریب آدمی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی، 1000 دینار چاہیے. میں کہہ چکا ہوں کہ درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا. اب 1000 دینار لینا ہے. تو جس بندے سے اس نے کہا، اگرچہ وہ نیک بندہ تھا، اس نے کہا یار 1000 دینار دے دو. تو کہنے لگا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا غریبوں کا گواہ کون ہوتا ہے؟ ہاں ایک گواہ ہے. کہا کون؟ کہا میرا رب، وہ تیرے اور میرے بیچ گواہ ہے. اس نے کہا کوئی کفیل، اگر تو پیسے نہ دے سکے تو وہ بعد میں دے دے، یا تجھے کچھ ہو جائے تو وہ دے دے. اس نے کہا کفیل بھی میرا اللہ ہی ہے. میرے پاس اگر ہے تو رب کریم کا نام ہے، اگر اعتماد کر سکتا ہے تو کر لے. بندہ نیک تھا. اس نے کہا رب کے نام پہ، رب کی کفالت پہ، اللہ کو گواہ بنا کے میں تیار ہوں تجھے 1000 دینے کو. اس نے 1000 دینار دے دیا. وقت واپسی کا طے ہو گیا. وہ چلا گیا پیسے لے کے. اس نے پوری محنت کی کہ میں نے وقت پہ پیسے لوٹانے. پوری محنت بھی کر لی، اللہ نے مدد بھی کر دی، پیسے بھی اس تاریخ کو اسے مل گئے. بعض لوگوں کا تو لوٹانے کا دل ہی نہیں نہ ہوتا. فرمایا حدیث پاک میں کہ تو لوٹانے کا ارادہ کر، رب تیری مدد بھی فرمائے گا. لیکن یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں خیر ہے، ارادہ ہی نہیں. تو پھر جس طرح کا بندے کا گمان ہو، رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے. اس نے پیسے جمع بھی کر لیے اور واپس دینے کو تیار بھی ہو گیا. لیکن رستہ بحری جہاز کا تھا، کشتی کا تھا، دریا کے رستے واپس آنا تھا. اب وہ جب آ گیا دریا کے کنارے تو بڑی کوشش کی، پر وہاں اسے کوئی کشتی نہیں ملی. وقت پہ پیسے لوٹانے ہیں، سفر کرنا ہے، اب سواری میسر نہیں ہے. سوچ سوچ کے پریشان تھا کہ میں نے تو اللہ کے نام پہ لیے. اچانک دل میں ایک تجویز آئی. اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے کھولا، 1000 دینار اس میں بھرا. بخاری پڑھ رہا ہوں. اور ساتھ ایک خط بھی لکھا کہ یار میں پیسے پہنچانا چاہتا تھا پر مجھے کوئی چیز نہیں ملی دریا کے اس پار آنے، اللہ کے نام پر تیری طرف روانہ کر رہا ہوں. اور یہ کہہ کہ وہ لکڑی دریا میں رکھ دی. وہ لکڑی ڈوب گئی ہے. واپس آ گیا. وہ جس نے پیسے لینے تھے وہ عین مقررہ وقت پر دریا کنارے آیا. صبح سے سر شام تک اس نے انتظار کیا. دل ڈھلنے لگا تو دل میں خیال آ گیا کہ یار نہیں، اس نے دینے ہی نہیں، جھوٹا وعدہ کر گیا، پہنچا ہی نہیں وقت پہ. اب جب واپس لوٹنے لگا تو اچانک دریا میں ایک لکڑی تیرتی ہوئی دکھائی دی. کہنے لگا لے جاتا ہوں، شام کو روٹیاں پکانے کے کام آئے گی، ایندھن بنا کے جلا لوں گا، ہنڈیا پک جائے گی. لکڑی اٹھا کے جلانے کے لیے گھر لایا. گمان تھا کہ وہ نہیں آیا وعدہ کر کے. اللہ کو کفیل اور وکیل بنا کے اور گواہ بنا کے پھر بھی نہیں آیا. لکڑی لے کے گھر گیا. بخاری ہے. اور جب اس کو چیرا نہ کہ میں اس کی آگ جلاؤں گا، کھولا تو اندر سے 1000 دینار بھی نکل آیا، خط بھی نکل آیا. اب ذرا سمجھنا، اس کے دل میں بات کس نے ڈالی کہ تو لکڑی میں پیسے ڈال دے؟ اللہ نے. اس بندے کو مقررہ وقت پہ کنارے بھیجا کس نے؟ لکڑی صرف اسی کے ہاتھ آئی تو یہ بندوبست کیا کس نے؟ اللہ نے. گھر جا کے چیری تو پیسے بحفاظت اس تک پہنچائے کس نے؟ تو پھر ہمیں بھی توجہ اللہ کی جانب ہی کرنی چاہیے. ہمارے پہ دل کی توجہ رب کی طرف ہی ہونی چاہیے نا. ہمیں ادھر ادھر جانے کی، دیکھنے کی، بندوں پر غور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ پیسے پہنچ گئے. یہ وہاں اپنی جگہ پہ پریشان تھا. اس نے 1000 دینار اور جمع کیا. پھر دوبارہ ایک دن دریا کنارے آیا، کشتی مل گئی. بیٹھ کے اپنے اس بھائی کے پاس آیا. کہنے لگا دیکھنا مجھ پر بدگمان نہ ہونا، پیسے اس تاریخ کو بھی جمع کر لیے تھے. دریا پہ آیا تھا پر کشتی نہیں ملی تھی. پھر میں نے نا لکڑی میں ڈال کے خط ڈال کے تیری طرف بھیج بھی دیے تھے، لیکن آج میں پھر لے کے آ گیا ہوں. وہ کہنے لگا خوش ہو جا، جس رب کو تو نے میرا اور اپنا گواہ بنایا تھا اس رب نے میرے تک پہنچا بھی دیے ہیں. جب لوگ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، رب کی جانب اپنی توجہ کرتے ہیں، اپنی چاہتوں، خواہشات اور اپنی ساری چٹھیاں اپنے رب کریم کی رحمت کی طرف روانہ کرتے ہیں، پھر اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا. اللہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ کرم نوازی کرتا. او سنگیو، ساری امیدیں سیٹھوں، نوابوں، دنیا داروں سے کیوں وابستہ کرتے ہو؟
ساری توجہات کا مرکز کیوں ان لوگوں کو بناتے ہو جو تمہیں دنیا میں مضبوط نظر آتے ہیں؟ اپنی توجہات کا مرکز اپنے خدا کو بنائیے، اپنے مالک کی جانب اپنی ساری خواہشات کا رخ پھیر دیجئے، اپنی توجہات اپنے رب کی جانب کر لیجئے۔ وہ اپنے بندوں پہ بڑی کرم نوازی فرماتا ہے، وہ عزتوں کا بھی محافظ ہے، وہ پریشانیوں میں کرم نوازیاں فرمانے والا ہے، وہ ساتھ دینے والا ہے، وہ اس کی رحمت قریب آ کے بندے کو سہارا دیتی ہے، وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں کی ہر مشکل میں دستگیری فرماتا ہے۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، تجھے تو فضل کریں تے بخشے جامن۔ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کروں۔ حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائیں کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔ یہ مثال دیکھیں کیسی دی حضور نے سمجھانے کی۔ اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کریں، مجمع میں نہیں۔ ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا، تیرے لیے برکت والا ہوتا، تیرے آنسو نکلے، تیرے رخساروں پہ بہیں۔ اور شیر خدا تو شیر ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا، یہ تو آنسو اس قابل ہیں کہ تیرے رخساروں پہ رہیں، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی، ان کو پوچھنا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا ہے، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے۔ یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے۔ ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی سنو نا، حدیث ہے بہقی شریف میں، حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی۔ فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے، وہ رو پڑے، ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی۔ ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے، بات سنتے بس رو پڑے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں، اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں، جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ہیں ان کی سفارش قبول کر لے، ان کے حق میں قبول کر لے۔ یہ جو بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، بڑے بڑے ان کے ارد گرد آسائشیں اور آسانیاں کرتے ہیں، یہ بھی آرام چاہتے ہیں۔ بڑے بڑے پیروں کے آستانوں پر جا کے لوگوں نے بڑے بڑے دھوکے بھی کھائے، لیکن سکون کے لیے گئے، اطمینان کے لیے گئے۔ یہ محافل کا انعقاد، آپ میں سے ڈھیر سارے لوگوں کی فوٹو نہیں آئے گی، ڈھیر سارے لوگ ہوں گے جن کو اسٹیج پہ جگہ نہیں ملے گی، ڈھیر سارے لوگ ہوں گے
جن کا نام ذکر نہیں کیا جائے گا۔ اکثر جو لوگ زیادہ پیچھے بیٹھتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ اخلاص والے، نئی جگہ ملے گی، کوئی ایسا خاص دنیاوی اور ذاتی فائدہ بھی نہیں، لیکن لوگ ہر روز محافل میں جاتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، کچھ ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں انہیں قلبی روحانی اطمینان حاصل ہو۔ زندگی سہم سی جاتی ہے، ایک کام کر کر کے بندہ تھک سا جاتا ہے، مختلف الخیال لوگوں سے ملاقات کر کے ذہن کئی دفعہ الجھ جاتا ہے۔ انسان ڈھونڈتا رہا کہ چلو کوئی جگہ ملے، میں کسی کو اپنا پیشوا بنا لوں۔ اب وہ جس کے پیچھے بھی گیا، جس کے پیچھے بھی گیا، اسے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی نظر آ گئی۔ سارے انسان جو تھے، انسانوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں، انسانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ساری محنت کے باوجود بھی بہت ساری جگہوں پہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو کامل ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ قرآن مجید نے کہا کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ کون کون؟ ایک تو صالحین، اللہ کے نیک بندے، ایک شہداء جن کے جذبات اتنے زیادہ گہرے ہوئے کہ جان ہی قربان کر دی اللہ کی راہ میں، ایک صدیقین، سچے لوگ، اور پھر جو سب سے بڑا درجہ ہے نا، جن کی زندگیوں میں کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، جو معصوم ہیں، ہر خطا سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہیں۔ وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ گروہ انبیاء ہے۔ ہم جب انبیاء کی پیروی کرتے ہیں، رسولوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، وہ جو رشتہ بندے کا اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ دائمی بھی ہے، وہ مضبوط بھی ہے، وہ قرار والا بھی ہے، وہ سکون والا بھی ہے۔ کسی بھی دنیا کے انسان کے پیچھے آپ چلیں گے نا، ویسے بھی غیر مشروط اطاعت صرف نبی پاک کی ہے، پیر صاحب کی، علامہ صاحب کی، ان کی اطاعت مشروط ہوتی ہے۔ مشروط یعنی اگر شریعت کے دائرے میں حکم دیں گے تو پھر مانا جائے گا، یہ شرط ہے۔ اگر شریعت سے باہر نکلیں گے تو بات زور سے کو نہیں مانی جائے گی، نہیں مانی جائے گی۔ بات کسی بھی شخص کی وہ مانی جائے گی جو دائرہ شریعت کے اندر ہے، جو دائرہ شریعت سے باہر ہے۔ غیر مشروط اطاعت صرف نبی پاک کی ہے۔ حضور کی ہر بات مانی جائے گی، ہر بات مانی جائے گی، ہر بات مانی جائے گی، کیونکہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ آپ حضرات میری بات پر توجہ کریں گے، کسی بھی شخص کے پیچھے بندہ چلتا ہے، وہ آہستہ آہستہ کچھ چیزیں وہ کہتا ہے، نہیں یار میں نے تو یہ سوچا تھا، میرا تو یہ خیال تھا، میرا تو یہ گمان تھا۔ کبھی بندہ مایوس ہوتا ہے، کبھی اچھا سوچتا ہے، کبھی بدگمان ہوتا ہے، کبھی کوئی خوبی نظر آ جاتی ہے، کہیں کہیں کمزوریاں بھی نظر آ جاتی ہیں۔ رب نے ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا، فرمایا تمہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ایک بارگاہ بتاتا ہوں، وہاں جاؤ۔ یہ میں تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں اور تربیتی باتیں کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں جس کی مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے۔ مجھے نعروں والی تقریر بھی آتی ہے، شعر بھی کافی سارے آتے ہیں، سارے کام ہی ہو سکتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے مجمع بڑا ہو تو اس کو ڈیل کیسے کیا جاتا ہے، تھوڑی بہت مجھے سمجھ ہے، لیکن بات وہی کرنی ہے جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ کے رسول راضی ہو۔ آپ سے نہ داد کی طلب ہے نہ امداد کی طلب ہے، صرف اتنی طلب ہے کہ آپ غور کریں، کچھ تربیت کا معاملہ ہے۔ عزیز بھائی آپ غور کریں گے، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی، ایک جملہ بولا جاتا ہے جو کہ بہت بولا جاتا ہے تو ہم اس کی گہرائی میں اترتے نہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور کی زندگی کامل نمونہ ہے، کامل مکمل حضور کی زندگی نمونہ ہے، مکمل۔ دنیا میں کوئی شے مکمل نہیں۔ آپ کروڑوں روپیہ گھر پہ لگا دیں پھر بھی نہ کہیں سجدہ صاف کرنا پڑ جاتا ہے، یار یہ کبھی اور لگ جاتی نا، کہیں نہ کہیں کمزوری آ ہی جاتی ہے، سارا کچھ کر کے بھی کہیں نہ کہیں نقص رہ جاتا ہے، کوئی شے مکمل ہے ہی نہیں۔ رب کہتا ہے میں نے تمہیں محبوب جو مکمل عطا فرمایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تم میرے محبوب کے رستوں کے مسافر بن جاؤ. تم ان گلیوں سے ہو کے گزرو جہاں سے وہ گزرے. تم محبوب کا چلنا پھرنا، بولنا، بات کرنا، تعلیم دینا، اس پر غور کرو. اس رستے کے مسافر بنو. اس طرح کا نمونہ، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں میں نے تمہیں اپنے محبوب کی شکل میں دلیل دے دی ہے. یہ ایک دلیل ہے کہ تمہیں رب تک کیسے آنا ہے. تمہیں اپنی زندگی میں باشعور باوقار کیسے وقت گزارنا ہے. تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو تم نے کیسے فائدہ دینا ہے. نبی پاک علیہ، ویسے تو یہ آیت عام ہے، اگر اس کی آواز تھوڑی ٹھیک کی جا سکے نا جی تو کر دیں، اللہ جزائے خیر دے. تھوڑی سی کھول دیں اور پھٹے نہ آواز، ایکو بھی تھوڑی کم ہی رہے تو اچھا ہے. آپ حضرات توجہ کریں گے. ویسے تو یہ آیت عام ہے، پھر غور کریں آپ میری بات پر. لیکن یہ آیت جب نازل ہوئی ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ حالات آپ نے تھوڑے سمجھنے. حالات کس طرح کے تھے؟ ہمارے ہاں نا گھبرا جانا بڑا عام ہے، ڈسٹرب ہو جانا بڑا عام ہے. گھبرایا بندہ وہ نہیں ہوتا جو زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے. جو بہت زیادہ باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ بھی گھبرایا ہوا ہوتا ہے. جو زیادہ وضاحتیں دے رہا ہوتا ہے وہ بھی ٹینشن میں ہوتا ہے. جس کو آپ دیکھ لینا کہ وہ بار بار اپنا تعارف کرا رہا ہے اور بار بار اپنا ظاہر کر رہا ہے اور بتانا چاہ رہا ہے، وہ بھی گھبراہٹ کا شکار ہے. گھبرا جاتے ہیں بڑی جلدی. یہ جو آیت نازل ہوئی اس کا پس منظر دیکھنا ہے، جس میں اللہ نے ہمیں کہا کہ یہ انداز دیکھو میرے محبوب کا، یہ تمہارے لیے کامل نمونہ. آیت نازل کب ہوئی؟ یہ غزوہ خندق کے موقع پہ نازل ہوئی. جتنے کفار تھے قریش وہ سب ایک جگہ بیٹھے، سب نے اکٹھے ہو کر مدینہ شریف پہ حملہ کر دیا. جب ادھر سے سارے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے تو مدینہ شریف میں جن یہودیوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا ساتھ چلنے کا، وہ معاہدہ توڑ کے الگ ہو گئے. منافقین جو بڑے جھوٹے دعوے کرتے تھے وہ بھی الگ ہو گئے. معاشی حالات اتنے کمزور تھے کہ صحابہ نے پیڑ پہ پتھر باندھے ہیں، بھوک اتنی ہے. موسم سخت سردی کا، ہر طرف سے حالات. وہ دکھ کئی دفعہ کٹھے نہیں آ جاتے سارے. دکھاں دے گل ٹلیاں بنو، یہ چپ چپیتے ہی آ جاندے نے. سارے کٹھے آ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. سارے دکھ سارے غم کٹھے ہی. کافر سارے آ گئے، اندر جن سے معاہدہ تھا وہ توڑ گئے. بھوک شدت کی، موسم سختی کا. حضور نے صحابہ کو بٹھایا، فرمایا مشورہ دو بھئی مقابلہ کیسے کرنا ہے. کرنا مقابلہ ہی ہے. ہم تو اندر بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، کبھی اس کو دکھ سنا، کبھی اس کو سنا، کبھی اس وہ. کیا کر لے گا بندہ؟ کوئی آپ کے سامنے آپ کو تسلی دے گا، باہر جا کے کہے گا جب بھی ملو روتا ہی رہتا ہے. یہ تو اس کے تو حالات ٹھیک ہی نہیں ہوتے. کیا ضرورت ہے؟ دکھ اللہ رسول کو بتائے جائیں. محبوب نے صحابہ سے کہا بتاؤ بھئی کیا کرنا ہے. سب نے مشورے دیے. مشورہ دینا چاہیے. ہمارے ہاں لوگ مشورہ نہیں دیتے، حکم دیتے. کہندے جے میری مننی نہیں سی تو پھر مینوں پوچھیا کیوں سی؟ بھئی تہاڈے کول مشورہ منگیا سی، حکم نہیں سی منگیا. یہاں تو پھر آپ سے کہا جاتا ہے نا ذرا مینوں حکم کرے آجے، تو آپ کر دیتے. مشورہ رکھا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے. بڑے بڑے صحابہ نے مشورہ دیا خندق میں. حضور نے فرمایا نہیں بھئی. حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا. بڑے ہیں یہ بھی. حضرت سلمان عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں خندق کھودی جاتی ہے چوڑی، اس میں آگ جلائی جاتی ہے. اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ گھوڑا کراس نہ کر سکے، عبور نہ کر سکے. وہ خندق نہ کھود لیں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ چلو جاؤ کھودو. فرمایا لاؤ نہ کئی، لاؤ نہ کدال، لاؤ نہ لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا. عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. نبی کریم خود ساتھ ملے. خندق کھودی گئی، بلکہ جو چٹان صحابہ سے نہیں ٹوٹتی تھی حضور فرماتے مجھے دو نہ تھوڑا، میں توڑ کے دیتا ہوں. خندق کھودی، آگ جلائی، مقابلہ کیا. کتنے دنوں کی لڑائی تھی؟
कितने दिन काफी रहे? पूरा 1 महीना। 1.5 घंटे में हमारा नौजवान थक जाता है। लोग कहते हैं ओ जी इतनी बातें लोग मुझे करते हैं। और मैंने कहा बातें 2 तरह की होती हैं, यहां तो बातों के पत्थर बना के कंधे पे रख लो, थक जाएगा वजूद, कमर टूट जाएगी। यहां बातों का पत्थर बना के पैर के नीचे रखो, कद ऊंचा हो जाएगा। अब अपनी अपनी मर्जी है, किसी ने लोगों की बातों के पत्थर बना के पैरों के नीचे रखने हैं कि कंधों के। बाकी तो मखलूक को जो जुबान मिली है तो बातें तो फिर होंगी। किसी ने कहा था मखलूक तो फनकार है, इस दर्जा के पल भर में संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, और तुम कौन हो क्या चीज है दागे कबाबी, लोगों ने तो जनाबे मरियम पे भी इल्जाम तराशे। को माफी देते हैं, बात तो चलती है तो चलने दो। याद रखेंगे आप उन हालात में 1 महीना पूरा मदीना मुनव्वरा का मुहासरा किया कुफार ने। खजूर खा के, पानी पी के, खंदक खोदना, पेट पे पत्थर बांधना, लोगों को सहारा देना, तसल्ली देना और महीना डटे रहना। नतीजा क्या निकला? वो जो सारे आए थे लड़ने के लिए वो एक दूसरे को कहने लगे तू गद्दार है। कहता नहीं तू गद्दार है, कहता तूने हमें कहा था चलो, कहता तूने कहा था जीत जाएंगे। एक दूसरे को बुरा भला कह के वो वहां से निकल गए। मेरे महबूब यूं डट के खड़े हुए कि रब ने कहा ओ जरा जरा सी बात पे परेशान होने वाले उम्मतियों इधर आओ ना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये देखो मेरे करीम का तरीका। जाहिरी सहारे सारे चले गए, लेकिन महबूब रब के सहारे पे यूं डट के खड़े हुए कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना बन गए। सुभान अल्लाह। बेहतरीन जिंदगी में ना कुछ चीजें हमने तय करनी है। तय एक तो आप तवज्जो करेंगे जी, एक तो हुजूर की सीरत मुबारका में ना एक चीज बड़ी अहम है, वो है हमेशा मुस्बत रहना, मनफी नहीं होना। रसूल करीम ना हमेशा मुस्बत रास्ता इख्तियार फरमाते। हुजूर हमारे यहाँ ना मिजाज मनफी बड़ा है, बड़ा मनफी। मुझे एक दफ़ा एक साहब ने फ़ोन किया बड़ी दूर से, कहने लगे आपका टाइम चाहिए। मैंने कहा यार मैं इन दिनों में मैं फारिग हूँ, जो आपने टाइम का है मैं आ जाऊँगा। कहने लगे पैसे कितने? ये भी बड़ा वक्त है ना। कहने नहीं तुसी डिमांड दसो। मैं क्या तेरे को जो नहीं पूरी होनी तो मुफ्ती रहन देगा, क्योंकि हम इतने लोग है ही नहीं कि 40-50 हज़ार में बिक जाएं। तो ये क्या मतलब, आप रहने दें, कोई है बात करने वाली? इतना लो स्टैंडर्ड 40-50 हज़ार का। सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी ते अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। और आप याद, मैंने उनसे कहा मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह। कहने लगे नहीं कुछ तो बताएं, मुरव्वत बड़ी हो गई। मैंने कहा यार आप शर्मिंदा कर रहे हैं, बस टाइम है तो आ जाएंगे, जब नहीं है तो फिर माजरत है। उन्होंने कहा नहीं कुछ तो बताएं। मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं। तो पता मुझे जवाब में क्या कहता है? कहता है अगर आपने पैसे भी नहीं लेने फिर आपके मकासद क्या हैं? बताओ क्या जवाब दिया जाए? सोचे मनफी है ना, मिजाज मनफी है। आप किसी के साथ भलाई करने लगते हैं तो बंदा सोचता है कि पता करो इसका लालच क्या है, किस बुनियाद पे ये काम कर रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमेशा मुस्बत सोच की बात की, मुस्बत। आप कभी गौर करें ना कि जिन लोगों ने हिजरत की रात नबी पाक अलैहिस्सलाम के काशाना अक़दस का मुकद्दस घर का मुआसरा किया हुआ था ना, उनकी भी अमानतें हुजूर के घर पड़ी थी। आपका दुश्मन आप पे फायर करे और आप कहेंगे इसके पैसे हैं जरा संभाल लो, ऐसा होता है? वो जान ले रहा है और आप उसके चंद हजार दिनार की हिफाजत कर रहे हैं। वो सारे इकट्ठे होके आ गए, तलवारें, नेज़े, बर्छियां लेके हुजूर को शहीद करने माज़अल्लाह। और महबूब क्या फरमाते हैं, हुजूर क्या फरमाते हैं? कुछ लोगों की अपनी बोली होती है ना, अपनी। हजरत शेख सादी मेहमान नवाज बड़े थे, ये हुजूर का फैज़ होता है। औलिया भी मेहमान नवाज बड़े थे, वो पैसे ले ले के इतनी लोगों को लंगर खिलाया कि कर्जा चढ़ गया। एक दिन वो सारे बंदे आके बैठ गए जिनके पैसे देने थे। वो कह रहे हैं पैसे दो पैसे दो पैसे दो, और हजरत सादी कहते हैं मैं सोच रहा हूँ इनको खिलाया कुछ नहीं।
روٹی نہیں کھلائی چاہے کوئی نہیں آئی, وہ اپنی دنیا آوے تے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا, ان کو کھلایا کچھ نہیں, مجھے ٹینشن لگی ہوئی ہے. ایک بچہ آ گیا, وہ چھوٹا سا کوئی چیز بیچ رہا تھا, چلو اسی پنڈو بندے اسی کھیل مرونڈا کر لینے ہیں, بکتا تھا نا دیہاتوں میں. وہ آ گیا, اس نے کہا جی میں نے بیچنا ہے. تو حضرت صاحب فرمانے لگے دو نا میرے مہمانوں کو, کچھ کھلایا نہیں. وہ سارا اس نے دے دیا, اس کا خیال تھا تھوک کا گاگ ملا ہے, وہ سارا اس نے کھلا دیا. تو کہنے لگا حضور پیسے, فرمانے لگے بیٹھ جا تو بھی, یہ سارے پیسے لینے آئے ہیں, بیٹھ ان کے بیچ, ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل ہی جائیں گے. وہ رو پڑا, کہنے لگا حضور میری تو ماں انتظار کر رہی ہے, بہنیں انتظار کر رہی ہیں, میں تو یتیم ہوں. حضرت پریشان ہوئے, بندوبست کرنے لگے, دعا دینے لگے. تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص نذرانہ لے کے آیا, اس نے ڈھیر سارے پیسے پیش کیے. حضرت شیخ نے وہ اٹھائے, سب میں بانٹے, اس کو اس کی قیمت بھی دی اور ڈبل تحفہ بھی دیا. ایک بندہ بڑا سیانا تھا, وہ بیچ میں سے کہنے لگا پہلے نہیں بندوبست ہوا, آج کیسے ہو گیا؟ فرمانے لگے تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا, اور رونے والا ایک بھی ہو تو باقیوں کا بھی کام بن جایا کرتا ہے. ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن, ہن تے چسکا پی گیا رونے دا, ہن تے چسکا پی گیا رونے دا, تے ہر ویلے آہو زاری دا. نبی پاک علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ ہے. یہ سوچوں کا, یار ہم تو ایک منٹ میں منفی ہو جاتے ہیں. ایک منٹ اس نے گھور کے دیکھا ہے جی, وہ میں نے خود سنا ہے جی, فلانے نے مجھے بتایا ہے جی, وہ کہہ رہا تھا جی, پکی بات ہے جی. ایک منٹ میں منفی, اتنی مثبت سوچ حضور کی کہ جو پتھر مارتے تھے وہ روڑے مار کے سو جاتے تھے, اور حضور اٹھ کے رات کو انہی کی ہدایت کے لیے دعا کرنے لگ جاتے تھے, انہی کی ہدایت. وہ روڑے مار وہ کھڑے ہیں کہ نبی پاک کو شہید کریں گے, اور نبی کریم کیا سوچ رہے ہیں؟ حضور فرمانے لگے علی میرے بستر پہ سو جا, اور صبح نہ ان کی امانتیں واپس کر کے مدینے آنا, ان کا ایک پیسہ بھی ضائع, مثبت ہو جائیں زندگی میں, مثبت ہو جائیں. کوشش کریں کہ کچھ منفی نہ سوچیں, ذہنی قرار آئے گا. ہم اتنا منفی سوچتے ہیں, آپ یقین کریں اپنے ماں باپ کے بارے میں نے لوگوں کو منفی باتیں کرتے دیکھا. او جی ابا جی اس لیے بڑے بھائی کے ساتھ ہیں کہ وہ پیسے بھی زیادہ کماتا ہے. باپ کے بارے میں, او خدا کے بندے ماں کے بارے میں, بہن بھائیوں کے بارے میں سوچے مثبت. قربان جاؤں, میرے نبی پاک نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے. یہ مسلم کے لفظ ہیں. اچھا سوچیں زندگی میں, مثبت رہیں. کبھی بھی جب بڑی تکلیف دی تھی نا احد میں کفار نے, دانت شہید ہو گئے, 70 صحابہ شہید ہو گئے, حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے, اس موقع پہ بھی کہا نا حضور دعا کریں. پتہ ہے حضور نے کیا دعا کی؟ بندہ کہتا نہیں یہ بچہ ہے, اسے پتہ ہی کوئی نہیں, اسے ابھی پتہ نہیں, بچہ تو ہے. حضور کا یہ انداز ہے. محبوب فرمانے لگے اللہ انہیں ہدایت دے دے, انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. انہیں ایک تو مثبت ہو. دوسری اہم بات سیرت نبوی جو ہمیں بتاتی ہے اور جس کے مطابق ہم جئیں گے تو ہم سکون میں آ جائیں گے, وہ کیا ہے؟ یک طرفہ خیر خائی. یک طرفہ پوری حضور کی سیرت مبارکہ دیکھ لو, خیر خائی یک طرفہ, دو طرفہ نہیں. دو طرفہ تجارت ہوتی ہے, نیکی ہوتی یک طرفہ ہے. جس نے کہا نا میں کروں گا اور پھر جواب میں تو بھی کرنا, یہ نیکی نہیں کر رہا, یہ تجارت کر رہا ہے. جس نے کہا نا میں تبلیغ کروں گا تو میری واہ واہ کرنا, میں تبلیغ کروں گا تو نظر نیاز لے کے آنا, میں تبلیغ کروں گا تو کہنا بلے بلے, یہ تو تجارت ہو گئی. نیکیاں تو یک طرفہ ہوتی ہیں. کسی موقع پر رسول کریم نے کسی سے کسی اجر کا سوال, کوئی اجر نہیں, بالکل نہیں. لا اسألکم علیہ اجرا, کسی اجر کا تم سے سوال نہیں. خیر خائی, سب کا بھلا, اچھا سوچنا. اور کسی بندے کا سب سے زیادہ اچھا سوچنا یہ ہے کہ وہ دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے. حضور ایک ایک شخص کی فکر کرتے, کہیں یہ جلایا نہ جائے, عذاب میں نہ آ جائے, ایک ایک بات بتاتے. حضور فرماتے کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تھی ایک بندے نے, تو پتنگے آ کے گرتے تھے, پتنگے. وہ انہیں روکتا تھا, پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے جل جاؤ گے. فرمایا میں بھی تمہیں روکتا ہوں,
जद्दोजहद करते नबी पाक, हुजूर लोगों के इस्लाह अकायद का काम करते, उन्हें दावत दीन देते, उन्हें कहते आ जाओ आ जाओ। कोई बड़ा दुश्मन भी आता ना, बड़ा, हजरत अमीर हमजा से हुजूर को बड़ा प्यार है, नबी करीम ने बड़े आंसू बहाए चचा के लिए, लेकिन जब उनको शहीद करने वाले जनाबे वाशी ने आके कहा ना हुजूर मैं कलमा पढ़ूं तो माफी है, तो मुकद्दस गर्दन हुजूर ने उठाई तो आंखों में आंसू थे, फरमाया तू पढ़ कलमा, मैं तुझे भी माफ करने को तैयार। अल्लाह के बंदे यक तरफा नेकी, यक तरफा बात एक है, खैर करनी है, सारी जिंदगी खैर करनी, उम्र भर भला करना है, ये मिजाज बना लो। मैं आपसे सही कहता हूं, हम ना मखदूम बन गए, हर बंदे का थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल है, जिसके 3 शागिर्द हैं वो भी कहता है जूता कोई और उठाए ना कभी मेरा, जिसका एक मुलाजम है वो भी कहता है कभी दरवाज़ा कोई और ही खोले ना, जिस शख्स ने ड्राइवर रख लिया है वो अब गाड़ी का दरवाज़ा भी खोलने को तैयार नहीं। हम ना बोझ बनने लगी तबीयतें, हम लोगों के ऊपर आसाब पर आसाब शिकन मिजाज बनाने लगे। हुजूर ना प्यार करते, नबी करीम मोहब्बत करते। देखो कायनात में सबसे ज्यादा जिन पर लोग फिदाई हैं वो मेरे नबी पाक हैं, लेकिन हुजूर का तर्ज पता क्या है? हबशा से मेहमान आए, हुजूर ने तुर्की खैमा लगवाया और खुद हुजूर खाना लेके जाते, उन्हें खिलाते, प्यार करते। सहाबा ने अर्ज की हुजूर हम जो हाजिर हैं हमें हुक्म करें, तो महबूब फरमाने लगे नहीं, जब मेरे सहाबा वहां हिजरत करके गए थे तो इन्होंने बड़ी मोहब्बत की थी। इसका मतलब है जो सहाबा से प्यार करे हुजूर उससे प्यार करते हैं, नबी पाक उससे मोहब्बत करते हैं, हुजूर उससे प्यार करते हैं, रसूल करीम उससे मोहब्बत करते हैं। अजीज याद रख, यक तरफा नेकी, प्यार करे, सुने ना दुख वालदा का भी, वालदा क्या सुनाना चाहती है, बैठे ना अब्बा जी के पास, पूछे ना वो क्या कहना चाहते हैं। बीवी सुबह से इंतजार कर रही है, उसको रात को कुछ बातें आपसे करनी, असी कहने सारे से आपे मेरे लिए नहीं, सुने उसकी बात, वो क्या कहना चाहती। अपने मुलाजिम की 2 बातें, मेरे हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक बंदा उनके पास आ गया, उसने बड़ी बातें सुनाई और वही बातें, मेरा बेटा पहले ठीक था, हालांकि पहले भी कोई नहीं था ठीक, जो गड़बड़ होते हैं खैर करे वो शुरू से गड़बड़ होते हैं, चलो बाद में नाम बहू का लग जाता है, अगर ठीक होता तो इस तरह की हरकतें करता। उसने कहा जी ये करता है वो करता है, जब से शादी हुई है ये, उसने काफी, और वो क्रॉस क्वेश्चन भी करता, हालांकि बुजुर्गों के पास बंदा बैठता है तो वो उसे सुनना चाहिए, लेकिन वो बात टोक भी देता। जब वो चला गया कितनी देर के बाद, हजरत ने तसल्ली भी दी, तावीज़ भी दिया, दम भी किया, दुआ भी मांगी, चला गया। तो एक आलिम वहां बैठे थे, कहने लगे हुजूर आपको इतना काम करना होता है, फतवे लिखने होते हैं, इतने मसाइल बताने होते हैं, ये इस तरह का कोई बुजुर्ग आए तो मेरे जिम्मे लगा दिया करें। पता है मेरे हजरत क्या फरमाने लगे उसने तुमसे मुतमईन नहीं होना था, मेरा मुरीद था, मुझसे मोहब्बत करता था, आज वो दुख सुना गया ना, रात को सुकून से सो जाएगा, मेरा क्या बिगड़ा है, जरा नींद अच्छी आ जाए। मेरे भाई आप गौर करेंगे, नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के गुलामों, ओ दोस्तों, अब्बा जी को निरे पैसे नहीं चाहिए, वो तेरे साथ बात करना चाहते हैं, वो तेरे साथ बैठना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि तू कभी टेलीफोन करके कहे कि अब्बा जी आज रोटी ना खाई हो, मैं आवांगा तो इकट्ठे खावांगे। वो चाहते हैं कि तू उनसे छोटे छोटे मशवरे करे, तू उनसे प्यार करे, वो तेरे ऊपर गुस्सा करे तो तू आगे से कहे बिस्मिल्लाह और करो, आपने मुझे नहीं कहना तो और किसको कहना है। उनका दिल कर रहा है, मां मुंतजिर है, और 3-3 घंटे यारों के साथ गपशप लगाने वाले तेरे पास 3 मिनट क्यों नहीं बहन को फोन करने के लिए? वो इंतजार कर रही है परदेश में, उसने तो खामद को भी बताना है कि मैं को लावारस हाँ, तक ना मेरे भाई दा फोन, क्या बात है। उसने तो अपने कद ऊंचा करना है, और तू कहां मस्त हो गया इधर उधर की मूवी देखने में। छोटी छोटी चीजें हैं। देखो इंसान तो इंसान रहे, ये देखना यारो, इसे भूलना ना। यहां ना मेरे महबूब के यहां आके चिड़िया बैठ गई, चिड़िया, उसने हुजूर के कान में कोई बात की,
महबूब फरमाने लगे ओ किसने बच्चे उठाए हैं इसके? اور دکھاتا ہے، لیکن چاروں جانب شیطان بھی تو بیٹھا ہے نا، فتنے بھی تو ہے نا. تو اگر تیری رحمت ساتھ ساتھ رہے، مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. اگر تو ساتھ چلے تو پھر یہ سفر مشکل. وہ ہارون رشید نا اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا، سب سے اوپر والے چوارے پر. نیچے سے حضرت بہلول دانا گزر رہے تھے، اوپر اس کے ساتھ سپاہی بھی تھے، گن مین بھی تھے. اس نے کہا یہ بابا تو ذرا اوپر اٹھاؤ. انہوں نے ایک ڈولی، ایک ٹوکری سمجھ لیں، اس کو رسیاں باندھ کے نیچے پھینکا. نیچے جو سپاہی تھے ان کو کہا کہ یہ بابا جی کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ. انہوں نے جبرن تھاما بابا جی کو، اس میں ڈالا، اوپر والوں نے کھینچ لیا. 2-3 منٹ لگے. ہارون رشید کے سامنے حضرت بہلول دانا پہنچ گئے تو تھوڑے ناراض بھی ہوئے کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں نا بلانے کا. ملاقات ہوئی تو کہا کیوں بلایا؟ کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنا تھا. فرمانے لگے بادشاہ ہے نا، تیرے مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے، پوچھ مسئلہ. کہنے لگا بابا پوچھنا تھا کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ حضرت بہلول دانا چپ کر گئے. 2-4 منٹ کے بعد کہنے لگے جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا، بالکل اسی طرح ہی پہنچ گیا ہوں رب کریم کی بارگاہ تک. اور وہ بھی جو اس نے کرم فرمایا ہے، ورنہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں پہنچ گیا ہوں. وہ بھی اگر تیری خوش گمانی ہے. تو ہارون رشید کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی. فرمانے لگے تو بادشاہ جو ہے اتنی جلدی کیسے سمجھ میں آئے گی تجھے بات؟ فرمانے لگے اگر میں تجھ سے ملنا چاہتا نا تو میں ایک درخواست لکھتا، پھر کسی وزیر سے سفارشی سائن کراتا، پھر وہ جمع کراتا، پھر مجھے ٹائم ملتا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں ٹائم آ جانا، پھر آ کے میں لائن میں لگتا. پھر بھی تو بادشاہ ہے، تیرا موڈ بنتا ملنے کا کہ نہ بنتا. جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا، جب تو نے چاہا ہے نا تو 1 منٹ بھی نہیں لگا. فرمانے لگے میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں جد و جہد کر کے پہنچوں گا، میں نے تو رب کی بارگاہ میں عاجزی کی ہے، پھر رب نے ہی کرم فرمایا ہے، اسی نے مہربانی کی ہے. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. اس کے کرم کا ساتھ رہا ہے، اس سے عافیت مانگی ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا ہے تو اس نے کرم کر دیا. جب تک یہ مزاج نہیں ہم بناتے کہ مالک سے عافیت کا سوال کریں، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، اس کی رحمتوں کے سپرد کر دیں، اتنی دیر تک زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آتا، قرار نہیں آتا. مشکات میں موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیمارداری کے لیے گئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ بندہ نا اتنا پتلا نحیف اور لاغر ہو گیا تھا جس طرح چڑیا کا بچہ ہوتا ہے، کمزوری ضعف طاری تھا. تو محبوب کریم نے اسے دیکھا تو بڑے کریمانہ انداز میں کریم فرمانے لگے تو کوئی دعا نہیں مانگتا، تو عافیت نہیں مانگتا اللہ سے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے مالک قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا، تو نے اگر مجھے کوئی سزا دینی ہے تو یہیں دے لے، قیامت کو نہ دینا. تو کہتے ہیں محبوب فرمانے لگے سبحان اللہ، او خدا کے بندے تو رب کی سزا دنیا میں بھی نہیں سہ سکتا. اللہ سے یہ بھی سوال نہ کر، تو رب سے کہہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو رب سے دنیا میں بھی حسنہ مانگ، بھلائی مانگ، تو آخرت کے لیے بھی بھلائی مانگ، تو اس سے عافیت کا سوال کر. تو نے یہ سوال کیوں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، مجھے سمجھ آ گئی، اب میں اسی طرح ہی کروں گا. عزیز دوستو ہم کہاں سہ سکتے ہیں؟ ہم دنیا میں رب کی سزا ہم نہیں سہ سکتے، ہم کمزور ہیں تو گرمی نہیں سہ سکتے، شدید سردی نہیں سہ سکتے، شدت کی بھوک لوگ نہیں سہ سکتے، کوئی آزمائش نہیں سہ سکتے. وہ جو لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں نا جی فلاں چیز ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، تو میں کیا کرتا ہوں نہ کو یار ہم تو یہ بھی نہیں سہ سکتے، ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں، ہمیں تو وہ معاف ہی فرمائے. ہم حساب والے ہے ہی نہیں، ہم تو صرف معافی والے ہیں. ہم سے نہ حساب پوچھے، اس نے حساب پوچھا تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی. اگر اس نے حساب پوچھا تو بڑی رسوائی ہو جائے گی. اگر حساب پوچھا تو مشکلات سامنے دکھائی دینے لگ جائیں گی. ہم سے تو وہ درگزر والا معاملہ کرے، ہم سے تو وہ کہے جا میں نے محبوب کے صدقے تجھے معاف کیا، جا تیرے لیے رحمت اور بخشش والا فیصلہ کیا. وہ کوئی سبب اس کی رحمت
کسی سبب کو دیکھ لے اور درگزر کر لے. تو آج کی پوری گفتگو میں آج آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ گزارش کر رہا ہوں، اللہ سے عافیت مانگے، ہر وقت عافیت مانگے. میری سالوں سے روٹین ہے، میں دعا مانگتا ہوں، اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. اور یہ خاموش تبلیغ ہوتی رہی، میں مانگتا رہا، کئی بچوں کو ویسے یاد ہو گئی. اس کو یاد کر لیں، اللہ سے عافیت مانگے، دین میں، دنیا میں، آخرت میں. اس کو اپنا مزاج بنائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے.